السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، پہ ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز توجہ فرمائی، یہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں ازل سے ابد تک، شروع سے قیامت تک جتنے انسان آ رہے ہیں، یہ قوانین، اس کا پہلا ضمنی موضوع ہے قوانین۔ قوانین قدرت سب کے لیے شروع سے آخر تک، قیامت تک ایک ہی ہیں۔ جو یہ کے اوپر چلے گا، فطرت نہیں بدلنی، قوانین نہیں بدلنے، اس کے مطابق ہونا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا نقطہ آیت نمبر 15 اور 7 میں سے ہے کہ بلائی اور ہدایت کا فائدہ اپنی جان کو ہے، برائی اور گمراہی کا نقصان بھی اپنی جان کو ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا، یہ نقطہ کہ جو کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، اور دنیا میں بھی جو بھی آپ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ کہ کسی کے ساتھ خرابی کریں گے، وہ خرابی آپ کے پاس ریفلیکٹ ہو گیا نہیں۔ یہ دنیا شیشہ ہے، یہ دنیا اور یہ سارا سسٹم جو کائنات کا ہے یہ شیشہ ہے۔ جو کریں گے وہی ہے، جو کریں گے وہی ریفلیکٹ ہو گیا آپ کو آنا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ اس میں وقت بدل جاتا ہے، اس میں حالات بدل سکتے ہیں، نوعیت بدل سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ برائی کریں اور آپ بچ جائیں اس سے۔ آیت 7 کو دیکھیں جی، اگر تم بلائی کی اپنی جانوں کے لیے اور برائی کی بھی تو وہ بھی اپنی جانوں کے لیے، ہر فائدہ نقصان اپنے لیے۔ اور یہی بات آیت 15 میں آ رہی ہے، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے لیے ہدایت پائی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو گمراہ صرف اپنے آپ برے کو ہوا، اپنی خرابی کے لیے ہوا۔ کسی دوسرے کو اس نے برا تو گمراہی کا وہ بال اپنے اوپر ہی آنا ہے۔ جو ٹرین ٹریک سے اتر جاتی ہے وہ خود ہی نقصان اٹھاتی ہے۔ اور پھر تیسرا اسی میں ولا تازر واضح وزر اخرى، کسی نے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا، کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کوسن کسی نے نہیں اٹھانا، سب نے بھاگ جانا ہے، پہچاننا ہی نہیں اس وقت۔ تو یہ بات قرآن میں بار بار آ رہی ہے، متوجہ آ رہی ہے۔ تو یہ سورہ کہاں ہے 18 نمبر، اس کی آیت نمبر 29 بڑی اہم آیت ہے۔ اس کو دیکھیں کہ اللہ نے اس میں بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے یہ حق اتارا ہے، سچ اتارا ہے۔ اب ہر ایک کو اختیار ہے، جو کچھ چاہے وہ منشاء وجکفر، جو چاہے مان لے، اور فلجو ومن شاء، جو چاہے مان لے، جس کو چاہے پر ایمان لائے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ اور پھر آگے اسی میں اللہ نے کہا پھر جو نہیں مانیں گے ان کے لیے اللہ نے پھر آگ تیار کی، اور پھر یہ اور یہ اور یہ، اور جو مانیں گے اگلی آیت میں 30 میں ان کو پھر یہ نیکی جنت ملے گی جس میں یہ کچھ ہوگا، اور آگے پھر آیتیں ہی چل رہی ہیں۔ تو یہاں بڑا کلیئر ہے، اپنا ہی فائدہ اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یہ مضمون قرآن میں مختلف جگہ آ رہا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت 92 میں بھی ہے، سورہ یونس کی آیت 108 109 میں بھی، اور بڑی جگہ یہ ہے کہ فائدہ نقصان اپنا ہے، تو سوچ لو بھی۔ تیسرا نقطہ ہے جی کہ سرکشی پر پکڑ لازم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہ اگر تم وہی کچھ کرو گے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، تم نہیں بدلو گے تو ہم نے ہی نہیں بدلنا۔ ضابطہ الہی ہے کہ جب تم سرکشی اور نافرمانی کرو گے تو ہم بھی سزا اور عذاب مسلط کریں گے، اور یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے۔ مسلمان بھی اس ضابطہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا میں جو اس وقت ضلالت رسوائی ہو رہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اسی وجہ سے ہے، جب سرکشی نافرمانی ہے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ 5واں نقطہ ہے جی، طالب دنیا کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا دے گا۔ یہاں پہ یہ بڑی کلیئر بات، جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جتنا چاہیں دنیا میں دے دیں گے، لیکن پھر اس کے لیے جہنم تیار ہے، جہاں وہ داخل ہوگا بری طرح مذمت کیا، وہ دھکیلا ہوا۔ تو جو دنیا چاہتا ہے دنیا اس کو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے چاہا ہے۔ اپنے زور سے دنیا نہیں ملتی۔ یہ لوگ سارے دنیا فتح کرنے نکلے ہیں، سارے بل گیٹ بننے نکلے ہیں، پھر کتنے بن گئے، کیا کچھ ہو گیا۔ یہ دنیا اللہ جتنا چاہے گا اتنے ملے، لیکن آخرت اس سے بہت بہتر ہے۔ پھر اگلا نقطہ ہے جی 21 نمبر میں سے، دنیا میں ایک دوسرے کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت مال میں بھی ہو سکتی ہے، دولت میں بھی ہو سکتی ہے، حسن میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان اور سیرت اور کردار میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو مال اور دولت اور حسن اور یہ سارا کوئی آسائشیں اور یہ سارا کچھ ہے، یہ دنیا دار کو اچھا لگتی ہے۔ اچھا، جو دوسرا نیک بندہ ہے اسے ایمان اور سیرت اور کردار اچھا لگتا ہے، تو جو ایمان اور سیرت اور کردار اور اخلاق ہے اس نے آخر میں فائدہ دینا ہے۔ جو آخرت کی فضیلت اس سے بدرجہ بہت زیادہ بہتر ہے دنیا کی فضیلت ہے۔ دنیا کو تو سارا کوئی ادھر ہی رہ جانا ہے، تو دنیا میں تو الحاق التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں بندہ اور قسم میں پڑا جاتا ہے تاکہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اور سارے ڈھیر سونے کے اور باقی کچھ چھوڑ جاتا ہے، اور آگے حساب جو کمایا ہے وہ چھوڑ جانا ہے، جیسے کمایا اس کا حساب گلے پڑ جانا ہے۔ اس کے بعد جی 7واں علم قلیل ہے 85 نمبر میں۔ انسان کو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔
اچھا آج دیکھ لیں جو آج انسان کے پاس علم ہے یہ 2024 میں، یہ 20 سال پہلے کدھر تھا یہ سارا موبائل اور یہ سسٹم اور یہ سارا. اچھا 100 سال پہلے دیکھ لیں، آج سے 200 سال پہلے کا انسان اور 2000 سال 4000 سال پہلے کے انسان کے کوئی فرق نہیں ہے زندگی میں، وہ اسی طرح تھا. اچھا یہ پچھلے 100 سال اور آج کے انسان میں دیکھ لیں، اور پچھلے 50 سال اور آج میں دیکھ لیں. آپ کے دادا جی کو، آپ کے والد صاحب کو ٹیلی فون کا کنیکشن نہیں ملتا تھا، اب جیب میں 3 سمیں لیے پھرتے. تو یہ سارا کوئی علم انسان کو بڑا تھوڑا دیا گیا. ہاں ایک ایوولوشن ہے، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو اس میں سے کچھ پتہ مل جاتا ہے. پھر جی 8واں پیدائش موت حیات بعد از موت کا وقت مقرر ہے. 98 اور 99 میں بڑی کلیئر اللہ نے کی ہے. پیدا کب ہونا ہے، مرنا کب ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے. 98 اور 99 بڑی کلیئر بات ہے. نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، کون آپ میں سے اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، رات کو ہوا ہے، دن کو ہوا ہے، کس گھر میں پیدا ہوئے، کیا حالات ہے. ابھی غزہ میں لوگ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہے پاکستان جب بنا لوگ ہجرت میں تھے، کئی پیدائشیں ہوئی وہاں پہ، تو کب پیدا ہونا ہے، پھر موت کب آنی ہے. ٹھیک ہے، بندہ ٹکٹ لیتا ہے سیر کرنے کے لیے 16 کروڑ لگاتا ہے اور نیچے جا کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. کس کو کہاں موت آنی ہے، اور پھر اس طرح جب موت کے بعد کا وقت ہے وہ بھی وہی ہے نا، سب نے اٹھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ قوانین ہے، ہم نے ان سے سمجھنا ہے، اور یہ ہمیں لیے کوئی اس سے ہم مبرہ نہیں ہے اس سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.